اب مختصر خطاب کے لیے تشریف لا رہے ہیں فاضل نوجوان واضح خوش الحان حضرت مولانا ہاشم رحیم صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ ایک بک انگریز بنائی، دوجی بک تو دور انسان نے۔ ایک بک انگریز بنائی، دوجی بک تو دور انسان نے۔ ایک بک وچ دنیا رول گئی، دوجی بک تو دور انسان نے۔ ایک بک وچ بک نہیں غیرت دا، دوجی بک وچ مقصد انسان ہے۔ او یاروں فیس بک نے اوتھے کام نہیں ہونا، جتھے کام آنا قرآن ہے۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ ذوالجلال دی ذات واسطے جو ساری کائنات دا خالق مالک رازق قابض ہے، بگڑیاں نو سوارن والا ہے، ڈوبدیاں نو تارن والا ہے، نفع و نقصان دا مالک۔ درود و سلام دے لائق آمنہ دے لال ساری کائنات دے سردار میرے اور تواڈے دلہ دی بہار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی دے۔ میں انشاءاللہ اللہ دی توفیق دے نال اے تواڈے نال وعدہ کردا ہے کہ انشاءاللہ عظیم سکالر ڈاکٹر علامہ مسعود قاسم صاحب حافظہ اللہ تعالی انہاں دی اور تواڈے درمیان زیادہ دیر انشاءاللہ میں حائل نہیں رہنا۔ میں تو انشاءاللہ فخر محسوس کراں گا کہ ڈاکٹر صاحب دی موجودگی اندر چند باتاں تواڈی خدمت دے اندر گوش گزار کر جاواں۔ تسی جان دے ہو کہ اج اختتام قرآن دے حوالے نال اج دا پروگرام ہو رہا ہے۔ دعا کرو اللہ ذوالجلال زینت القرہ قاری المقری جناب قاری خالد سیف اللہ صاحب اللہ انہاں دا قرآن سنانا اللہ اپنی بارگاہ دی اندر مقبول و منظور فرمائے۔ تو آئیے ذرا میرے پیارے بھائیوں حافظ قرآن دا شان مقام انشاءاللہ میں بیان کر کے اجازت چاہاں گا چند منٹاں دی اندر کہ اللہ ذوالجلال نے حافظ قرآن نو کنا شان اور مقام عطا فرمایا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیا جی پوری دنیا دی اندر سب نالوں زیادہ پڑھی جان والی اگر کوئی کتاب ہے تو صرف ایک کوئی کتاب ہے جیدہ نام کی ہے، جیدہ نام کی ہے۔ بولو ذرا میں ذرا تیاری کرنی ہے تو انہوں انشاءاللہ تیار کرنا ہے۔ اصل خطاب انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب دا ہونا ہے۔ پوری دنیا دی اندر سب نالوں زیادہ اگر تو انہوں حافظ نظر آؤں گے تو کہہ دے نظر آؤں گے کہا دے قرآن مجید دے تورات دا انجیل دا زبور دا حافظ نظر نہیں آئے گا۔ اگر نظر آئے گا تے رب دے قرآن دا نظر آئے گا۔ آؤ ذرا اللہ ذوالجلال دا قرآن سماعت فرمانا۔ اللہ ذوالجلال فرمان دے میں اے میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ذوالجلال دا قرآن اعلان فرما رہا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ قرآن نازل کرنے والے اسی یہ دے محافظ بھی اسی آئے۔ آئیے ذرا
میرے بھائیو میں قرآن والیاں دی شان بیان کرنا چاہتا ہے قرآن والیاں دی پہلی شان کی ہے نبی علیہ السلام دی حدیث مبارکہ سن دے جانا توجہ میرے ور رکھے آجے رب دا واسطہ دے کے کہوانگا آؤ پہلی شان حافظ قرآن دی نبی علیہ السلام نے فرمایا اِنَّا لِلَّهِ تَعَالَى اَحْلِينَ مِنَ النَّاسِ اہل القرآن ہم اہل اللہ وخاصتہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اے میرے پیارے صحابہ دنیا تے اللہ دے کچھ دوست نے اللہ دے پیارے نے صحابہ آمدے نے سونیا محبوبہ کون اللہ دے پیارے نے کون اللہ دے دوست نے اللہ دے پیغمبر نے فرمایا جے دنیا دی اندر اللہ دے پیاریاں نو ویکھنا چاہندے ہو اللہ دے دوستاں نو ویکھنا چاہندے ہو تے آؤ میں توانو دشائے آقا علیہ السلام نے فرمایا ہے اللہ ذوالجلال دے دوستاں نو ویکھنا چاہندے ہو اللہ ذوالجلال دے پیاریاں نو ویکھنا چاہندے ہو اہل القرآن تسی قرآن والیاں نو ویکھ لو اے اللہ دے دوست نے آ ویکھو اللہ دے دوست بیٹھے آ ویکھو اللہ دے پیارے بیٹھے اور دیکھو اللہ ذوالجلال دی قسم ہے جنت دے سینے اندر اللہ دا قرآن ہے او اللہ دے دوست نے او اللہ دے پیارے نے آؤ دوسرا شان حافظ قرآن دا میں بیان کرائے اللہ ذوالجلال حافظ قرآن جنت دی اندر بڑا اعلیٰ مقام عطا فرمان گئے اتنا بڑا مقام عطا فرمان گئے اللہ ذوالجلال فرمان گئے حافظ صاحب جی قرآن پڑھی جاؤ جنت دے پوڑے چڑھی جاؤ حافظ صاحب جی جتھے تواڈے قرآن دا اختتام ہوئے گا اتھے تواڈا مقام ہوئے گا نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک ایک آیت دے بدلے اللہ ذوالجلال درجہ عطا فرمان گئے آج یہ ذرا میرے بھائیو کیوں نہ اللہ ذوالجلال حافظ قرآن مقام عطا فرمان گئے میرے بھائی قرآن مجید دیا 6236 آیات بنتی ہے اللہ ذوالجلال ایک ایک آیت دے بدلے شان مقام عطا فرمان گئے آؤ تیسری شان سناوا حافظ قرآن دی تیسری شان ہوئے اللہ حافظ قرآن دی وجہ تو اے دینے نہ دے والدین نو اللہ ذوالجلال ایسا تاج پہنان گے جدی روشنی سورج نالوں ہی زیادہ ہوئے گی آؤ حافظ قرآن دا چوتھا مقام سناوا چوتھی شان حافظ قرآن دی سناوا نبی علیہ السلام نے فرمایا آج جڑا قرآن نال پیار کرن والا ہے جڑا قرآن نو اپنے سینے اندر محفوظ کرن والا ہے اللہ ذوالجلال حافظ صاحب نو کہیں گے حافظ جی اپنے خاندان دی اندروں 10 بندیاں دی سفارش کر کے اللہ دی جنت اندر لے جاؤ آؤ میں 5ویں شان سناوا حافظ قرآن دی کیونکہ ٹائم نہیں ہے آج یہ ذرا تفصیل اندر نہیں جانا چاہنا ہے جڑی بات میں تو انو سمجھانا چاہنا ہے اور حافظ قرآن دی پہلی شان کی ہے اللہ ذوالجلال دا دوست ہے اللہ ذوالجلال دا پیار ہے دوسری شان کی ہے اللہ انو جنت اندر اعلیٰ مقام عطا فرمان گے تیسری دی شان کی ہے اللہ حافظ صاحب دے والدین نو اللہ بڑا خوبصورت تاج پہنان گے چوتھی شان کی ہے حافظ قرآن دی اللہ ذوالجلال ہے حافظ صاحب نو بڑی استانتا فرمان گئے حافظ صاحب نو اللہ ذوالجلال بڑا پروٹوکول عطا کرن گئے آؤ 5ویں شان دسائے حافظ قرآن اللہ دی قسم دنیا تو بہترین انسان ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ تو آٹے وچو بہترین ہوئے جڑا قرآن سکھدا ہے قرآن سکھاندا ہے آؤ ذرا میرے ویرو حافظ قرآن بڑی شان والا ہے اللہ کنیا استہ دیندہ ہے حضرت
نافع بن عبد الحارث اے مکے دے گورنر نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہونا ہے اے مکہ مکرمہ دے دورے تے آئے نا مکے دے قریب وادی اشفا نے اتھے آ کے ٹھہر گئے نے انہاں نے حضرت نافع نو طلب کیتا ہے حضرت نافع جڑے نے مکے دے گورنر نے پیغام ملیا کہ امیر المومنین بلا رہے نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت نافع ادھروں مکے دے گورنر نے ان اپنا نیب گورنر بھی تے بنانا ہے انتخاب کیتا ہے عبد الرحمن بن ابزادہ انتخاب کیتا ہے رضی اللہ تعالی عنہ حضرت نافع بن عبد الحارث جڑے نے رضی اللہ تعالی عنہ مکے دے گورنر نے اے آگے نے حضرت عمر بن خطاب نے پوچھیا اے نافع مکے دا گورنر کنو بنا کے آئے ہو میں جی ابن ابزہ نو بنا کے آیا ہے ابن ابزہ کون ہے ساڈا آزاد کردہ غلام ہے اے غلام نو تو گورنر بنا کے آیا ہے حضرت نافع آدھے نے امیر المومنین جی میں اس واسطے انہاں نو گورنر بنا کے آیا ہوں اور رب دے قرآن دے کاری نے اور رب دے قرآن دے کاری نے تے حضرت عمر کی آمدے نے صحیح مسلم دی روایت حضرت عمر آمدے نے نبی علیہ السلام نے ساچی فرمایا ہے ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین اللہ اس کتاب دے ذریعے بڑیاں بڑیاں نو استعطا کر دیندہ ہے اللہ بڑیاں بڑیاں نو ذلیل کر دیندہ ہے اوہ قرآن والے بن جاؤ خدا دی قسم رب بڑیاں استعطا دیندہ ہے رب بڑیاں شانہ دیندہ ہے اس واسطے محبت نال کہنا چاہنا ہے یاری نال قرآن دے لال تو سبحان اللہ تے کہہ دے ہو یہ ان دیر تسی کروانی ہے جلدی جلدی سبحان اللہ کہی جاؤ گل مکائیے یاری نال قرآن دے لالے تو اپنے ستے ہوئے باغ جگا لے تو جو پاک قرآن دا کاری ہے او پیارا رب رحمان دائے نالے دوست نبی سلطان دائے کر جلدی درجہ پالے دوں یاری نال قرآن دے لالے تو جو ایک حرف قرآن دا ادم آئی رب دس نے کیاں اتم آئے نالے بہتر لکھیا جاندہ ہے چاہتی ویچ حدیث دے پالے تو یاری نال قرآن دے لالے تو لگ دے خلیفہ صاحب کلیانو سمجھ آ رہی ہے ایک ہی سبحان اللہ کہی جاندے نے تے باقیانو سبحان اللہ نہیں ہوں دی تے خلیفہ صاحب ویک کہی تے تسی ہو نہ کولو سن کے یاد کر لو آؤ ذرا میرے ویرو ایک کرم اللہ فرمایا سانو پاک قرآن عطایا ہے کسے ہور دے حصے نہ آیا ہے پڑھ بسم اللہ سینے سجا لے تو یاری نال قرآن دے لالے تو جو اولاد نو حفظ کرام دینے رب روشن تاج پہنام دینے تے پوت اپنے نو حفظ کرا لے تو یاری نال قرآن دے لالے تو اور جے تیرا ساتھی پاک قرآن ہوئے کاٹی قبر والی بھی آسان ہوئے اوے محمدی مسجد
دے اندر آن والے ہو، اپنے بیٹے نو اپنے بھائی نو عزت دین والے ہو، اللہ دی قسم گل یاد رکھ لیا جے، ساریاں گلاں پاویں بھول جایا جے، اے گل یاد رکھیا جے، ہر کوئی تواڈے نال بے وفائی کر سکدا ہے، اللہ دی قسم رب دا قرآن تواڈے نال بے وفائی نہیں جے کر سکدا، انہیں تواڈے قبر چ بھی کام ہونا ہے، انہیں تواڈے قیامت والے دن بھی کام ہونا ہے، اس واسطے میرے نبی نے آکھیا ہے اقرأوا القرآن فإنه یاتی یوم القیامت شفیعا لأصحابی، اے قرآن پڑھیا کرو، او فیس بک چلان والے ہو، اے فیس بک نو جڑے رہندے ہو، اے دنیا دیا بکاں کھول دے ہو، کدی اللہ دی بھی بک کھول کے پڑھیا کرو، اور قیامت والے دن ساریاں نے بے وفائیاں کر جانیاں نے، وفاواں کرنیاں نے تے رب دے قرآن نے کرنیاں نے، جے تیرا ساتھی پاک قرآن ہوئے، کاٹی قبر والی بھی آسان ہوئے، تے تینوں دکھ نہ خشر میدان ہوئے، نسخہ آپ ہاشم دا ازما لے تو، یاری نال قرآن دے لالے تو، میرے ویرو وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے، اللہ تو اڈا بیٹھنا قبول فرمائے، اینا بھی تو اڈا امتحان نہیں لینا چاہیے دا، کدوں دے تسی ماشاءاللہ بیٹھے ہو، تو اڈے نال ہی تے بہار ہے، تو اڈے نال تے رونق ہے، اللہ دے ذوالجلال دے کلو دعا ہے، اللہ اس جماعت نو، اس مسجد دی انتظامیہ محترم حاجی سعید ملتانی صاحب، دیگر رفاقہ اور میرے تایا جی ہیں حاجی محمد اکرم صاحب، ماشاءاللہ عمرے تے گئے نے، اللہ تو آنو بھی عمرے تے لے جائے، اللہ انہوں بھی رمضان اللہ مکہ دا نصیب فرما، اللہ انہوں بھی رمضان اللہ مدینہ شریف دا نصیب فرما، آؤ میرے بھائیو وقت اجازت نہیں دے رہا، دل تے چاندہ سی اور گفتگو کردہ، بات مکانا چاندہ، دنیا کی کتابوں میں قرآن چمکتا ہے، دنیا کی کتابوں میں قرآن چمکتا ہے، قرآن میں رب رحمان کا فرمان چمکتا ہے، بنائے جو انسان تلاوت قرآن کو معمول اپنا، انسانوں میں وہ انسان چمکتا ہے، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دعا فرمائیں۔ آپ کے خطاب سے چند پہلے 2 منٹ کے لیے آپ لوگوں کی توجہ چاہتا ہوں، جو میرے دوست احباب صحن میں تشریف رکھتے ہیں ان سے درخواست ہے کہ اندر ہال یا برآمدے میں تشریف رکھیں، جو لوگ باہر گیٹ کے پاس تشریف رکھتے ہیں ان سے بھی درخواست ہے کہ وہ اندر آ جائیں، حال میں آئیں، خشوع و خضوع کے ساتھ جو دعا خصوصی ہوگی اس میں شمولیت اختیار کریں، اور اس کے بعد ایک خاص توجہ کے لیے آپ احباب کی خاص توجہ چاہتا ہوں، جو ہم نے انتظامی طور پر ایک فیصلہ کیا ہے اس کے لیے کہ آپ احباب کی ضیافت کے لیے ہم اس جو آنے والے گیٹ سے 2 لوگ کھڑے ہوں گے، آپ احباب دعا کے بعد ادھر سے باہر تشریف لے جائیں گے، اور جو کارکن ادھر کھڑے ہوں گے آپ کو آپ کا جو حصہ ہے شرینی کا وہ دیتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اسی ہفتے ہم نے یہ کارپیٹ بچھایا ہے، تو شرینی کا یہاں گرنا اور کیڑے مکوڑے آنا، اس لیے ہم نے اس کو محفوظ رکھنے کے لیے یہ فیصلہ کیا ہے۔